बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 अगस्त और मंगल की सुबह है और वो बिल्ली बिल आखिर थैले से बाहर आ ही गई है जो मुसलसल कुछ दिनों से आईनी पैकेज की बात की जा रही थी। और ये आईनी पैकेज जो है कि ये हिस्से में आया है नूर आलम खान के JUI के रुकन कौमी असम्बली पेशावर से जो मुंतखब हुए हैं। और अभी भी पतन ने आपको रिसेंटली याद है कि इनके हलके का ऑडिट किया था और कहा जा रहा था कि कुछ 70,000 से ज़्यादा जाली वोट डालकर नूर आलम खान को जितवाया था। तो जिन्होंने जितवाया उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज सारा का सारा जो है कि नूर आलम प्राइवेट मेंबर डे पे नेशनल असम्बली में पेश करेंगे। ऑर्डर ऑफ द डे जो है एजेंडा वो सामने आ गया है और उसमें इन्होंने कोई तकरीबन 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं कि वो ये पेश करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है कि जो कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलीज़ के अंदर जो अरकान की तादाद, मखसूस नशिस्तों की तादाद, ख़वातीन की तादाद और फिर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी का जो असूल है, इसमें तरमीम जो है कि ये पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये इन्होंने एक तरमीम जो है कि आर्टिकल 51 और जो कौमी असम्बली में मजमूई नशिस्तें और मखसूस नशिस्तें और मुतनासिब नुमाइंदगी से मुतल्लिक है। इसी तरह आर्टिकल 59 जो सेनेट के अरकान की तादाद और सेनेट के अंदर मखसूस नशिस्तें टेक्नोक्रेट की, ख़वातीन की, नॉन मुस्लिम की और वहाँ पे जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका, और आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सूबाई असम्बलियों की तादाद, मखसूस नशिस्तें और मुतनासिब नुमाइंदगी को एड्रेस करता है। और ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था सारा का सारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, तफसीली फैसला आना है, तो उसको काउंटर करने के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है कि तजवीज़ की जा रही है इसके अंदर। तो एक तो ये मामला जो है कि आपको आएगा। दूसरा, इसमें जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार को बदलने के लिए जो है कि वो भी तरमीम पेश की जा रही हैं। और ये भी नूर आलम खान जो है कि वो इसमें पेश करेंगे। और इसमें आर्टिकल 177 जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री के हवाले से डील करता है। और जो आर्टिकल 193 है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के तकर्रुर के हवाले से तरीक़ाकार तय करता है। जजेस की तरीक़ाकार जो है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें किया जाता है। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री होती है उस सिलसिले में भी, और फिर इसी तरह से पांचों हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस की तकर्री है वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर की जाती है। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो तकर्री है वो 18वीं तरमीम के अंदर ये प्रोवाइड कर दिया गया था, ये आर्टिकल और ये सहूलत के जी कि इसकी तकर्री जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो वहाबुल खैरी केस जो अल जहाद ट्रस्ट केस है जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके तनाजुर में किया गया। तो अभी जो है कि ये जब तरमीम टेबल पे आएंगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर जो चीफ जस्टिस की भी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के, और हम पहले भी कह रहे थे कि इसमें 3 या 5 रुकनी पैनल की शायद बात की जाएगी, तो उस किस्म की तजवीज़ आ रही हैं। और फिर आर्टिकल 184 जो अज़ खुद नोटिस का है और जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है इब्तदाई समात का, उसके अंदर जो है कि तरमीम जो है तजवीज़ की जा रही है। अज़ खुद नोटिस के हवाले से अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया गया था वो भी इसी अज़ खुद नोटिस केस के ज़ुमरे में आता है, और उसमें भी अभी आपको याद की गई थी। तो अभी ये देखते हैं कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के ऊपर या चीफ जस्टिस के या उस कमेटी के इख्तियारात के हवाले से क्या कदगनें लगाई जाएंगी। फिर आर्टिकल 208 के अंदर भी तरमीम तजवीज़ की गई है। ये आला अदालतों में जो अदालती अहदेदार और मुलाजमीन की तकर्री होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, चीफ जस्टिस जो हैं कि सदर पाकिस्तान की मंजूरी से ये तकर्रियाँ करते हैं, जबकि हाई कोर्ट्स के अंदर चारों सूबाई और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई गवर्नर नहीं है, तो यहाँ भी सदर पाकिस्तान की मंजूरी होती है। तो बाकी 4 हाई कोर्ट्स के अंदर जो है कि मुतल्लिका सूबे के गवर्नर की मंजूरी से ही होती हैं। तो इस सब के अंदर जो है कि ये आईनी तरमीम का जो पैकेज कहा जा रहा था वो बेसिकली हुकूमत खुद सामने आने की बजाय जो है कि नूर आलम खान का कंधा इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखना होगा कि नेशनल असम्बली के अंदर JUI के 8 मेंबर हैं। अगर ये JUI के रुकन असम्बली जो है कि ये पैकेज सारा का सारा मुख्तलिफ तरमीम जो है ये करारदादें तहरीकें पेश करेंगे, तो क्या JUI के बाकी 7 अरकान इनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की थी उसमें सेनेट के अंदर तो इस किस्म का तासुर दिया गया था कि JUI सपोर्ट करेगी। यहाँ पे अगर सपोर्ट वो करते भी हैं तो फिर भी कुछ 6 से 8 मेंबर मजीद जो हैं
کہ وہ حکومت کو درکار ہوں گے وہ کیا ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ وہ توہین عدالت کا جو آرڈیننس ہے 2003 کا، اس کو بھی منسوخی کے جو ہے کہ یہ بھی ترمیم پیش کی گئی ہے، اور یہ بھی نور عالم خان صاحب جو ہے کہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ توہین عدالت کے اب قانون کے اندر بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، کہ اس وقت یہ پوری کی پوری حکومت، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ یہ، اور پوری کی پوری اس وقت آپ کو اگر سول بیوروکریسی یا پولیس کے بہت سے افسران جو ہے توہین عدالت کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب توہین عدالت کے قانون کو بھی بدلا جا رہا ہے، اس کی ترمیم پیش کی گئی ہے۔ اور پھر پی ایم ایل این کے رکن قومی اسمبلی جو پنڈی سے جن کو منتخب کروایا گیا تھا، نہال چودھری صاحب، وہ جو ہے کہ ججز کی تعداد کا سے متعلق جو قانون ہے اس میں ترمیم پیش کر رہے ہیں، کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا 17 رکنی یہ سپریم کورٹ ہے، 17 ججز جو ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے بشمول چیف جسٹس جو ہے کہ وہ آئین پاکستان کے اندر درج ہے۔ آئین پاکستان میں یہ ہے کہ جی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ججز کی تعداد کا تعین کیا جائے گا، تو یہاں پہ ان کو کیونکہ عددی سمپل اکثریت جو ہے کہ نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہے، اب یہاں بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی یہ تجویز آئی تھی کہ 24 یا 26 ججز ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو اب اگر اس اعتبار سے اگر یہ ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے اور یہ تعداد 24 یا 26 لے کے جائی جاتی ہے، تو پھر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں اس وقت قاضی صاحب اور ان کے جو ہم خیال ہیں ان کو عددی برتری حاصل ہے، تو وہ اپنے مرضی کے منشا کے ججز لا کے، تو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بیلنس جو ہے کہ وہ اینٹی قاضی گروپ جو سمجھا جاتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ، کہ یہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت اکثریت میں ہے، تو اس لیے اس کو بیلنس کو تبدیل کرنے کے لیے قاضی فائزہ صاحب کی مرضی کے ججز لانے کے لیے جو ہے کہ وہ یہ ایکٹ بنایا جا رہا ہے، تاکہ اگر یہ 24 یا 26 ہوتے ہیں تو اگر یہ 11 یا 13 ججز جو ہیں کہ اس طرف ہوں، تو وہ تو دوسری طرف لا کر جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ یہ ڈس بیلنس جو ہے کہ وہ یہ بیلنس جو ہے کہ وہ قاضی فائزہ صاحب یا حکومت کے ہم خیال جو ہے کہ اس قسم کی چیزیں لائی جائے، تو یہ جو ہے ایک ترمیم پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے کہ یہ کیوں رچایا جا رہا ہے، کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ابھی پیر کے دن جو نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن بالکل نہیں دی جا رہی، اور یہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا جب عمر ایوب نے اپوزیشن لیڈر یہ نقطہ اٹھایا کہ چیف جسٹس کی جو ہے کہ ابھی تقرری کیوں نہیں کی جا رہی، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا، قاضی فائزہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے جاری کر دیا گیا تھا تو چیف جسٹس کا کیا جائے، تو اس پہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کا جو ہے کہ مربوطہ جو بھی قانونی آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق تقرری ہوگی، اور اس میں تو ایکسٹینشن نہیں تھی، عمر کی حد بھی نہیں تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت آئین میں جو 18ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے یہ شامل کر دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج ہوں گے ان کو لگایا جائے گا، تو یہ ایک تاثر دیا گیا حکومت کی طرف سے پارلیمانی فورم کے اوپر کہ جی ہم تو سینئر موسٹ کو لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب یہ جو جے یو آئی کے رکن کی طرف سے ترامیم ڈالی گئی ہیں تو اب اس کو بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کچھ قانون سازی کی گئی ہے، تو اس قسم کی جو ہے کہ حرکت کر کے اس کو اگر پاس کروایا جائے گا تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے، چاہے یہ الیکشن کی دھاندلی سے متعلق ہے، الیکشن ٹریبونل سے متعلق ہے، فوجی عدالتوں سے متعلق ہے، اور یہ جتنے بھی الیکشن میٹرز ہیں یہ سارے کے سارے ان کو اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے اب ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی ہے اور سپریم کورٹ میں اس وقت 17 ججز ہیں، اور اگر 24 یا 26 ججز کی جو ہے کہ کیونکہ 2 ایڈہاک بھی ہیں 19 ہیں، تو اگر آپ یہ 24 کی اسٹرینتھ اپروو کرتے ہیں تو یہ پھر 26 ججز ہو جائیں گے۔ 24 کروڑ کے لیے اگر آپ 26 ججز رکھ رہے ہیں تو آپ کے ہمسائے میں جو انڈیا ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے کہ تقریباً 1 ارب اور کوئی 40 کروڑ کے قریب ان کی آبادی پہنچ چکی ہے، تو اس اعتبار سے تو ان کے سپریم کورٹ کے اندر اگر 1 کروڑ پہ 1 جج ہے تو پھر تو 140 ججز ہونے چاہیے تھے وہاں پہ، لیکن وہاں پر 34 ٹوٹل ججز کی تعداد ہے سپریم کورٹ کی۔ تو یہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ساری انٹینشن اس قانون کی اور کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہفتہ ہے جناب جس کی بات کی جا رہی تھی کہ بڑی ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا، تو وہ ہنگامہ خیز ہفتہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف جو ہے کہ یہ ساری کی ساری بلدیاتی الیکشن اسلام آباد سے جو ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اور ایک دو پھر جیسے پہلے دسمبر 2022 کے اندر جو ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 31 دسمبر 2022 کو الیکشن ہونے تھے، لیکن اس وقت بھی قانون سازی کر کے اسلام آباد میں جو بلدیاتی یہاں پہ یونین کونسلز ہیں ان کی 101 سے تعداد بڑھا کر 125 کر دی گئی تھی،
اور اس قانون سازی کے بعد جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے کہ وہ الیکشن ملتوی کر دیے تھے. پھر اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دسمبر کو حکم دیا کہ نہیں 31 کو ہر حالت میں الیکشن ہونے ہیں. 31 کو ووٹر جو ہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچے، لیکن عملہ اور الیکشن کمیشن غائب تھا. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ عدالت کے اندر چلتا رہا، اور پھر فروری 15 کو 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سے الیکشن شیڈول کا حکم دیا. اور پھر یہ معاملہ جو ہے کہ 23 بھی گزر گیا، اور 24 میں آ کے مئی میں جو ہے کہ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پیش رفت شروع کی، حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کیا. 8 اگست کو ابھی اسی مہینے میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کیا گیا کہ 29 ستمبر کو الیکشن ہوں گے. لیکن پھر 20 اگست کو ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا اور کہا گیا جی کہ 29 ستمبر کی بجائے 9 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے. اور پھر ابھی 26 اگست کو نیشنل اسمبلی میں جو ہے کہ دوبارہ سے جو بلدیاتی سسٹم ہے اسلام آباد کے اندر اس کو قانون میں ترمیم کر کے اس کو بدلا گیا ہے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ جو وارڈز ہیں وہ 6 سے، ہر یونین کونسل کے اندر پہلے 6 وارڈز تھی، اب ان کو 9 کر دیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب دوبارہ سے جو ہے کہ وہ حلقہ بندی ہیں اور دوبارہ سے ووٹر لسٹیں اور سب یہ معاملہ ہوگا. تو اس لیے اس الیکشن کو ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنی مرضی کی ہیئت بنائی جا سکے سپریم کورٹ کی، اپنی مرضی سے وہاں پہ تعداد اور ہر چیز انسٹال کی جائے عدالتوں کے اندر بھی. اور اس کے اندر جو ابھی ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں کہ وہ بھی زیر غور ہیں. تو اس طرح سے عدلیہ کو پورا مینیج کر کے پھر الیکشن کروائے جائیں، تاکہ اس کے بعد جو الیکشن ٹریبونل یا جو معاملات بھی ہوں تو ان میں جو ہے کہ ان کو وہ سبکی نہ ہو جو اس وقت سبکی ہو رہی ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تینوں نشستیں جو ہے پہلے بھی جیتی تھی، اس دفعہ بھی جیتی تھیں، لیکن الیکشن جو ہے کہ رات کو تبدیل کیے گئے نتائج، اور پھر وہاں پہ تینوں نون لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کیا گیا. تینوں کے الیکشن ٹریبونل میں معاملات پڑے ہیں، کوئی بیان حلفی نہیں دے رہا، کوئی فارم 45 نہیں دے رہا. ایون الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت جو الیکشن کمیشن کا فارم 45 ہے وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جگہ برتری قائم ہے، لیکن تمام قوانین بدل کر، تمام ججز بدل کر، تمام عدالتوں کی حیت بدل کر جو ہے کہ یہ نیا کا نیا جو ہے کہ یہ سارا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طور کے اوپر بھی اس نظام کو بچایا جا سکے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.